سماعت فرمائیں. جری کو دیکھ کے ہلتا ہے یوں فرات کا دل. جری کو دیکھ کے ہلتا ہے یوں فرات کا دل کہ جیسے نور سے پھٹتا ہے کائنات کا دل. کہ جیسے نور سے پھٹتا ہے کالی رات کا دل. جنادی ہر کو تو فطرس کو بالوں پر شہ نے. جنادی ہر کو تو فطرس کو بالوں پر شہ نے کیا ہے جون کا چہرہ تجلیات کا دل. کیا ہے جون کا چہرہ تجلیات کا دل. شیخ صاحب فرمائیں کہ وہ کربلا ہے فقط کربلا زمانے میں. وہ کربلا ہے فقط کربلا زمانے میں. دھڑکتے دیکھا جہاں ساری کائنات کا دل. دھڑکتے دیکھا جہاں ساری کائنات کا دل. اور گیا نہ جن و بشر اور کوئی ملک خالی. گیا نہ جن و بشر اور کوئی ملک خالی. حسین رکھا ہے تم نے سبھی کی بات کا دل. حسین تم نے رکھا ہے تم نے سبھی کی بات کا دل. اور حسین نور سحر تو شب سیاہ یزید. حسین نور سحر تو شب سیاہ یزید. اسی سحر نے تو توڑا ہے کالی رات کا دل. اور یہ شعر سما فرمائے بطور خاص کہ پکارا اس لیے مشکل میں یا علی کہہ کر. پکارا اس لیے مشکل میں یا علی کہہ کر. علی کے نام سے ہلتا ہے مشکلات کا دل. علی کے نام سے ہلتا ہے مشکلات کا دل. اور علی کے چلا کے تیر ستم رن میں ہرملا رویا. چلا کے تیر ستم رن میں ہرملا رویا. صغیر توڑ گیا ہنس کے شر صفات کا دل. صغیر توڑ گیا ہنس کے شر صفات کا دل. اور اٹھائی لاش جواں اور بنائی قبر صغیر. اٹھائی لاش جواں اور بنائی قبر صغیر. حسین پایا ہے تم نے عجب صفات کا دل. حسین پایا ہے تم نے عجب صفات کا دل. اور چھنی جو مشق سکینہ تو رو دیے عباس. چھنی جو مشق سکینہ تو رو دیے عباس. تڑپ کے رہ گیا بہتی ہوئی فرات کا دل. تڑپ کے رہ گیا بہتی ہوئی فرات کا دل. اور تم اپنے روضے پہ مولا بلا لو کوثر کو. تم اپنے روضے پہ مولا بلا لو کوثر کو. حسین رکھ لو خدارا ہماری بات کا دل. حسین رکھ لو خدارا ہماری بات کا دل. نہیں بیٹا بیٹھنا بیٹھیے. واپس آنا واپس آ رہی باقی کے لوگ آ رہے ہیں. باقی کے لوگ آ رہے ہیں. فاتحہ. قوت الا باللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید ما فی الوجود. صلی اللہ فی کل موجود مقتضی دائرۃ الوجود. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود. الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلب المؤمن الحق بالحق ابي القاسم محمد صلی اللہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین
الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. قال اللہ تعالی نادے علی مظہر العجائب تجدہ قونا لقا فی النوائب کلو حمی وحم شہید جلی بعظمتے کا یا اللہ بنبوتے کا یا محمد بولایتے کا یا علی یا علی. اما بعد فقط قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام. صلوات پڑھی محمد حاضرین گرامی قدر عزیزان محترم عزاداران مظلوم کربلا. آج 5 محرم ہے. مسلسل ہم ولایت علی کا اقرار کر رہے ہیں, اعلان کر رہے ہیں. ولایت علی, فضائل علی, فضیلت علی کو پڑھنے کے لیے اللہ کی زبان چاہیے, قرآن کے الفاظ چاہیے, لہجہ اللہ کا ہو اور الفاظ قرآن کے ہو, زبان نبی کی ہو, زبان نبی کی ہو. مولا علی کے فضائل پڑھنے کے لیے زبان نبی کو اللہ تعالیٰ نے کہا زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب لانہ ذکرہ ذکری و ذکر ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ. اپنی مجلسوں کو سجاؤ, آراستہ کرو ذکر علی سے, کیونکہ اس کا ذکر میرا ذکر ہے, میرا ذکر خدا کا ذکر ہے اور خدا کا ذکر عبادت ہے. یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ یہ اپنے مجلسوں کو سجاؤ ذکر علی سے, کیونکہ اس کا ذکر میرا, علی کا ذکر رسول اللہ کا ذکر ہے, رسول اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر عبادت ہے نا. علی کے ذکر کے بغیر مجلسیں نہ سجاؤ, علی کے ذکر کے ساتھ مجلسوں کو سجاؤ, ولایت علی کا اعلان کریے. کیونکہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت قرار دیا گیا ہے. علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے, علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے, وجہ اللہ ہے, لسان اللہ, علی کی زبان اللہ کی زبان ہے. تبھی تو اللہ علی جب خانہ کعبہ میں پیدا ہوا اللہ کے گھر میں, تو پھر جب آغوش رسالت میں آئے تو قرآن, توریت, انجیل, زبور پڑھ کے سنایا, تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو آتے ہی ماں کی گواہی دے رہے تھے. تو علی نے پڑھ کے سنایا اور سنا کے بتا دیا, دیکھو جب عیسیٰ جیسا نبی ماں کی گواہی دیتا ہے تو میں آتے ہی محمد مصطفیٰ کی گواہی دیتا ہوں. حیدر کے دشمنوں پہ عذاب شدید ہے, مٹی بھی کہہ رہی کہ مٹی پلید ہے, شیعوں پہ کر رہے حملہ عراق میں, ابلیس ان کا باپ ہے, بھائی یزید ہے. حیدر کے دشمنوں پہ عذاب شدید ہے, مٹی بھی کہہ رہی کہ مٹی پلید ہے, شیعوں پہ کر رہے حملہ عراق میں, ابلیس ان کا باپ ہے, بھائی یزید ہے. غور کن بات ہے میرے دوستو, میرے عزیزوں, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا طہر بیتی, اے ابراہیم میرے گھر کو پاک کر دے, اے ابراہیم میرے گھر کو پاک کر دے, اے ابراہیم میرے گھر کو پاک. اب جتنی طاقت ابراہیم میں ہوگی اتنا ہی وہ پاک کریں گے. لیکن جب اہل بیت کی باری آئی تو اللہ نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. محمد والے محمد. جتنی طاقت ابراہیم میں ہوگی اتنا وہ خانہ کعبہ کو پاک کریں گے, بیت کو پاک کریں گے. جتنی طاقت اللہ میں ہوگی اتنا اللہ تعالیٰ اہل بیت کو پاک کرے گا. ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو پاک کیا, خانہ کعبہ میں سے بتوں کو توڑا, لیکن ابراہیم کے بتوں کو توڑنے کے بعد پھر بت رکھے جانے لگے. لیکن جب سے علی نے بتوں کو توڑا, خانہ کعبہ میں ایک بھی بت رکھے نہیں جاتے. یہ ثابت کرتا ہے کہ علی بت شکن ہے. اگر ابو طالب بت فروش ہوتے تو علی بت شکن نہ ہوتے. سلوات پڑھے محمد. اگر ابو طالب علیہ السلام بت فروش ہوتے تو علی بتوں کو نہیں توڑتے, بت شکن علی نہیں ہوتے. واقعی بات ہے, جس کو علی کے در سے عقیدہ نہیں ملا, ملا ملا اسے مولا نہیں ملا. جس کو علی کے در سے عقیدہ نہیں ملا, ملا ملا اسے مولا نہیں ملا. کافر بلا رہے وہ حیدر کے باپ کو جس کو اپنے باپ کا شجرہ نہیں ملا. نعرہ حیدری. ایک سلوات بھی پڑھیے محمد والی. تو میرے دوستو, جب علی نے بتوں کو توڑا اس کے بعد خانہ کعبہ میں بت نہیں رکھے گئے, نہ اوپر نہ نیچے, نہ اندر نہ باہر. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا تو بت رکھے جا رہے تھے.
یہ فرق ہے اللہ کے پاک کرنے میں اور ابراہیم کے پاک کرنے میں. اللہ نے اہل بیت کو رجسا سے دور رکھا، یعنی کہ کوئی رجس قریب نہیں آ سکتا. یہی وجہ ہے سب رضی اللہ تعالیٰ ہو اور علی کرم اللہ وجہ کریم ہے. دیکھیے کہ حسین نے جتنے بھی کربلا میں بنائے سب علیہ السلام بنائے، یزید نے جتنے بنائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنائے. حسین علیہ السلام کا شہید بھی علیہ السلام ہے، حبیب بھی علیہ السلام ہے، اور زہیر بھی علیہ السلام ہے، حر بھی علیہ السلام ہے. یزید کا حرملہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ابن ذات بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سمجھ میں آتا ہے حسین نے اپنے چاہنے اپنے صحابہ کو تمام کو علیہ السلام بنا کے یہ بتا دیا کہ علیہ السلام یا اللہ بناتا ہے یا حسین بناتا ہے. میں کیا کروں؟ علی کو خالق اکبر کا عین کہتے ہیں، حسن کو قلب رسالت کا چین کہتے ہیں. علی کو خالق اکبر کا عین کہتے ہیں، حسن کو قلب رسالت کا چین کہتے ہیں. لوٹا کے گھر کو جو دین خدا کی لاج رکھے زبان عشق میں اس کو حسین کہتے ہیں، اس کو حسین کہتے ہیں. دیکھیے میرے دوستو میرے عزیزوں کہ حسین علیہ السلام نے جتنے بنائے سب علیہ السلام، زہیر بھی علیہ السلام، شہید بھی علیہ السلام، حور بھی علیہ السلام، جتنے ساتھ تھے حبیب بھی علیہ السلام، بوڑھا تھا وہ بھی علیہ السلام، جوان تھا وہ بھی علیہ السلام. میں کیا کر رہا ہوں؟ پتہ چلا علیہ السلام یا اللہ بناتا یا خدا بناتا یا حسین علیہ السلام بناتے. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا ہے، امامت ملنی تھی. اسی طرح ابو طالب کا امتحان لیا گیا، امامت ملنی تھی. ابراہیم بھی امامت کے امتحان میں کامیاب ہوئے، ابو طالب بھی امامت کے امتحان میں کامیاب. یہ 12 امام ابو طالب کی آل ہے، ابو طالب کی آل ہے. ابو طالب نے وہ قربانی دی کہ اپنی جان اپنی مال اپنی اولاد کی قربانی دی اسلام کو بچانے کے لیے. لیکن یہ مفتی فتوے لگاتے ہیں اور ان کے لیے میں کہتا ہوں مفتی یہ کس کے کفر کا اعلان ہو گیا، شاید کہ تیری عقل کو ہزیان ہو گیا. جس نے نبی کو پالا وہ کافر تیرے لیے اور قاتل حسین مسلمان ہو گیا. حیدری علی 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 جس کے دل میں حب علی وہ بتائے گا، جس کے دل میں حب علی وہ بتائے گا. میں نعرہ لگاؤں گا وہ ہاتھ اٹھائے گا. ہاتھوں کو بلند کر کے سب لوگ آخری سب تک حیدری علی 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 مدد. تو عزیز محترم جب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا، کیسے کیسے لیا ابراہیم علیہ السلام کا امتحان کہ مال دولت اور اولاد کا امتحان، جان کا امتحان سب میں پاس ہو گئے. گوشت پیش کر دیا فرشتوں کو. میں کہتا ہوں ابراہیم علیہ السلام گوشت فرشتے کو دیتے تو فرشتے واپس کر دیتے ہیں، لیکن جب علی کے در پہ آتے ہیں تو روٹی لے کے جاتے ہیں، روٹی لے کے جاتے ہیں. میں کیا کر رہا ہوں محترم؟ ابو طالب کے گھر پہ آ کر علی کے گھر پہ آ کر روٹی لے کے جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا، آگ میں ڈالا گیا منجنیق کے ذریعے سے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبریل آئے اور فرمایا کیا میری مدد کی ضرورت ہے؟ ایک جواب دیا ابراہیم خلیل اللہ نے، ایک جواب دیا کہ کیا تو میرا مشکل کشا ہے؟ کیا تو میرا مشکل کشا؟ پتا چلا جو کوئی مشکل کشا کو پکارے گا آگ گلزار ہو جائے گی، چاہے دنیا کی آگ ہو چاہے آخرت کی آگ ہو. جس پہ حب علی ہے وہ بتائے گا، جس کے دل میں حب علی وہ بتائے گا. میں نعرے لگاؤں گا وہ ہاتھ اٹھائے گا. نعرے حیدری علی. سارے مدہ سارے اجا قوت پروردگار لا فتح اللہ لیلا سیف اللہ جلفکا. نعرے حیدری علی 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 مدد حق حیدری. دوستو عزیزان گرامی، یہ مجلسیں روح عبادت ہے، جان عبادت ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ جب فرش عذاب پشتا ہے تو امام زمانہ بھی آتے ہیں، پہلا بھی آتا ہے آخری بھی آتا ہے.
انبیاء تمام انبیاء کی ارواح آتی ہیں. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آتی ہیں, مولا کائنات علی بن ابی طالب آتے ہیں, امام زمانہ پورسا لینے آتے ہیں. تو عزیز محترم, ابراہیم کا امتحان لیا گیا, آگ روشن کی گئی, آگ جلائی گئی, آگ بھڑکائی گئی, اور کتنے دنوں تک لکڑیاں جمع کی گئی. اور فرعون جو تھا وہ نمرود, ہر زمانے کے ظالم کو فرعون کہتے ہیں, وہ نمرود تھا اس زمانے کا. فرعون جو تھا وہ نمرود اس کا نام تھا. اب نمرود نے کہا کہ جب اس کے پاس کنجی ختم ہو گئی جو لکڑیاں لانے کے لیے, تو گھر گھر سے سونا چاندی منگا کے اس نے کہا تم لوگ بھی یہ ثواب میں شامل, ان کے لیے تو ثواب تھا, ثواب میں شامل ہو جاؤ. گھر گھر سے سونا اور چاندیوں کے زواہرات جو ہے انہیں جمع کر کے لکڑیاں منگائی اور بہت بڑی آگ جلائی. جب آگ بھڑکنے لگی, میں کہتا ہوں آگ جلاتے ہیں دشمن, لیکن جب رحمت للعالمین کی آمد ہوتی ہے تو آتش قدہ فارس بجھ جاتا ہے جو ہزارہ برس سے چلتا ہوتا ہے. آگ جلائی تو دیکھا گیا ایک پرندہ اپنے چونچ میں تھوڑا سا پانی بھر کے لا کے اس کے اوپر آگ بجھانے کی کوشش کر رہا ہے. ایک پرندہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب دشمن نے نمرود نے آگ روشن کی, جلائی کہ اللہ کے نبی کو قتل کر دے, جلا دے, جھلس دے, تو پھر ایک پرندہ تھا جو چونچ میں تھوڑا سا پانی بھر کے, چونچ میں کتنا پانی آئے گا, اور لا کے آگ کے اوپر پھینک رہا تھا. دوسرے پرندے نے کہا یہ بہت ہی زیادہ آگ ہے, بھڑکتی ہوئی جھلسانے والی آگ ہے, یہ تیرے تھوڑے سے پانی سے کچھ فرق نہیں پڑے گا آپ کو. کہا میں بھی یہ جانتا ہوں کہ میرے تھوڑے سے پانی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن میں یہ ڈال کے, پانی ڈال کے میں منوا لوں گا اللہ کو کہ میرا تعلق نمرود کے ساتھ نہیں ہے, میرا تعلق ابراہیم نبی کے ساتھ ہے. اسی طرح فرش اعظم پہ آ کر ماتم کر کے, رو کر, گریہ کر کے ہم ثابت کالا لباس پہن کر ثابت کر دیتے ہمارا تعلق امام حسین کے ساتھ ہے, یزید کے ساتھ نہیں ہے. امام زندہ باد ہے, یزید مردہ باد ہے. ہم ثابت کر دیتے ہیں کہ ہمارا تعلق امام حسین کے ساتھ ہے, یزید کے ساتھ نہیں ہے. امام حسین وہ ہستی ہے جس نے 1,24,000 نبیوں کو بچا لیا, نبی نبوت کو بچایا, 313 کی رسالت کو بچایا, اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں کو, توریت, انجیل, زبور, قرآن کو بچا لیا, تمام فرشتوں کو بچا لیا, نور کو بچا لیا, انوار کو بچا لیا, آسمان کو بچا لیا, زمین کو بچا لیا, سورج ستاروں کو بچا لیا, کیونکہ امام حسین نے وہ عمل کیا کہ یزیدیت کے خلاف ہو کر امام نے کردار پیش کر دیا. دیکھو حسینیت والا کردار رکھنا, یزیدیت والا کردار نہیں رکھتا, مجھ جیسا تم جیسے کی بیعت کرے گا ہی نہیں. امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر گردن دے کر یہ ثابت کر دیا کبھی بھی ظلم کے خلاف حق, باطل کے خلاف حق نہیں جھکے گا. باطل کے خلاف میں نے جنت دے دی, کہا کون سی جنت ہو, کون سی جنت ہے جو آپ کے بغیر ہمیں ملے گی. ارے کو اور نہیں, یہ فرش اعظم جنت کا ٹکڑا ہے, فرش اعظم جنت کا ٹکڑا ہے, وہ جنت میں جانا چاہتے, ہم جنت میں بیٹھے ہیں. اور نہیں فرمایا, اصل وقت پہ محمد والے حسینیت زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, مردہ آباد. کے قاتلوں پر لعنت, بے شمار لعنت. جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی, جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی, مشکل کی رب کی حل کے لئے مشکل کشالی. نعرے ہاتھوں بلند کر کے حیدری, علی 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 مدد حق حیدری. کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. ان کا جمال جو اس کے چہرے سے ہے آیا, گھوڑے پہ ہے حسین, نظارہ علی کا ہے. عرض بات تجھ کو مبارک ہو تیرے پاس, پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے. تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں, دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے. مرحب 2 سر مقتل پڑا ہوا, اٹھنے کا اب نام نہیں کہ مارا علی کا ہے. تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط,
تجھ پر نظر نظیر کرم یا اظہار علی کا ہے. ہاتھوں پھیل دیتے علی حق ہے. علی المال حق و حق مال علی. یہ نہیں کہا حق مال علی علی المال حق. پہلے علی ہے پھر حق ہے. میں کیا سکتا ہوں, حق سے بھی جو آگے ہے وہ علی ہے. حق سے بھی جو آگے ہوا کرتا ہے وہ علی. علی المال حق و حق مال علی. تو عزیز محترم, میں دیکھیے کہ جوش ملیح آبادی کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے, وہ آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں, پھر میں مجلس کو آگے بڑھاؤں گا. کہ عرض و سما کو ساغر و پیمانہ کر دیا. دیکھیے علی کی ولایت کتنی واجب تھی, نہیں, لیکن افسانہ لوگوں نے کر دیا اسے. غدیر بھلانا چاہتے ہیں ہم. کربلا اسی لیے بناتے ہیں کہ کربلا ہم سامنے آ جائے یزید کون ہے, کربلا بھلانے نہ پائے. اس لیے غدیر بھی بناتے ہیں تاکہ علی کی ولایت بھلانے نہ پائے. غدیر میں اللہ نے حکم دیا کہ علی کی ولایت واجب ہے. اب آپ جانیں, آپ سمجھیں, میرا کام ہے پیغام, صحیح پیغام, سچا پیغام, صادق والا پیغام پہنچا دینا. اب اگر کوئی جھوٹا ہوگا وہ ایسے اعتراض کرے گا. سچ پیغام جو سچا پیغام ہے, اللہ کے حکم سے غدیر میں علی کی ولایت واجب ہو گئی اور واجب ہے. دیکھیے کہ عزیز محترم کہ عبادت کے لیے خلوص کا ہونا ضروری ہے, کثرت کا ہونا ضروری نہیں ہے. عبادت کرنے کے لیے خلوص کا ہونا ضروری, کثرت کے عبادت کا ہونا ضروری نہیں ہے. شیطان نے بہت سارے کیے سجدے, ایک نہیں کیا. فرشتوں نے وہ خلوص والا سجدہ کیا, رحمت برس گئی. شیطان نے نہیں کیا, لعنتی ہو گیا. اب علی کی ولایت کو چھوڑ کے لعنتی نہ ہو جانا, رحمت برس جائے گی. علی کی ولایت کے ساتھ رحمتی ہونا, علی کی ولایت کے ساتھ عبادت. علی کی ولایت کا نام ہے, علی کے چہرے کا نام, علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے بہتر ہے. دیکھیے کہ کثرت عبادت کوئی کام کی نہیں, خلوص عبادت, خلوص ہونا چاہیے, خلوص ہونا چاہیے, خلوص تو عبادت کام آئے گی, ہے نا. غور کن بات ہے. دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں نے ایک مسجد بنائی اور کہا صرف اللہ والی مسجد ہوگی, اس میں محمد رسول اللہ نہیں پڑھا جائے گا. میں کیا کر رہا ہوں, محمد رسول اللہ کلمہ بھی نہیں پڑھا جائے گا, نماز میں بھی نہیں پڑھا جائے گا. رسول اللہ کی زندگی میں لوگوں نے ایک مسجد بنائی اور کہا کہ یہ صرف اللہ والی مسجد ہے, اس میں صرف اللہ اللہ ہوگا, اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو, محمد رسول اللہ نہیں ہوگا, علی ولی اللہ نہیں ہوگا. میں کیا کر رہا ہوں, جملے پہ آپ غور فرمائے. اللہ ہوگا, محمد رسول اللہ نہیں ہوگا, علی ولی اللہ نہیں ہوگا. اللہ کی آیت ہے, جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ نے کہا ہے اس مسجد کو جلا دو, اس مسجد کو گرا دو. رسول اللہ نے فرمایا تو اللہ کا گھر ہے, مجھے نہیں مانتے تجھے تو مانتے ہیں, مجھے نہیں مانتے تجھے تو مانتے ہیں. کہ نہیں, اللہ میں لعنت کرتا ہوں اس عبادت پر جس میں میں ہوں اور تو نہ ہو. غور نہیں فرمایا, میں لعنت کرتا ہوں اسی عبادت پر جس میں میں ہوں اور تو نہ ہو. مسجد کو ایسی گرا دو جس میں محمد رسول اللہ نہ ہو, جس میں اللہ کے رسول کی محبت نہ ہو, جس میں اللہ کے رسول کا عشق نہ ہو, جس میں اللہ کے رسول کی منزلت نہ ہو, جس میں اللہ کے رسول کی عزت نہ ہو, جس میں اللہ کے رسول کی عظمت نہ ہو. اور غدیر کے میدان میں یزیدیت مردہ آباد, اہل بیت پر لعنت. ایک سلوات مل کر پڑھیے, محمد اور آل محمد. تو کیا کہا, مسجد کو گرا دو, جلا دو. اللہ قرآن مجید میں آیت ہے, میں قرآن سے اور حدیث سے پڑھ رہا ہوں, وہ ایک بات بھی باہر کی نہیں ہے. اگر کسی کو اعتراض ہے تو آ جائے, قرآن اور حدیث بول کے بتاؤں گا ایک ایک کو. اور یہ بھی بتاؤں گا مولویوں کا آج کل کیا سسٹم ہے. 40-60 خون آتا ہے تو چوری کرتے ہیں. 40-60 سسٹم چل رہا ہے, سمجھ میں آ رہی. چوری کرنے والے کا 60%, مولوی کا 40%, دونوں چور ہیں, کوتوال کوئی بھی نہیں ہے. اسی طرح علی کی ولایت کو بھی انہوں نے چوری کر دی, اپنے سے پوچھ ڈال دیا.
اب مولویوں کی ولایت آ گئی علی کی ولایت کے مقابلے میں، کیونکہ چوری کر رہے ہیں، یہاں بھی چوری وہاں بھی چوری، خمس میں بھی چوری، زکات میں بھی چوری، دھوکہ دے رہے ہیں اسلام کو، دین کو دھوکہ دے رہے ہیں، قرآن مجید کی آیتوں کو رد کر رہے ہیں اور جھوٹ کو قبول کر رہے ہیں۔ 40-60 سسٹم، بہت رئیس لوگ ہیں، بہت اچھے مولوی، جس کو علی کے در سے عقیدہ نہیں ملا، ملا ملا اسے مولا نہیں ملا، کافر بلا رہے وہ حیدر کے باپ کو جس کے اپنے باپ کا شجرہ نہیں ملا۔ اور کون بات ہے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، تو اللہ نے کہا جس عبادت میں میں ہوں اور تو نہ ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عبادت نہیں ہوتی، لعنت ہوتی ہے ایسی عبادت گزار۔ اسی طرح رسول اللہ نے غدیر کے میدان میں کہا جس عبادت میں اللہ اور محمد ہو لیکن علی نہ ہو، میں کیسے کہوں، اس عبادت کو لعنت ہے۔ عبادت میں خلوص ہونا چاہیے۔ خلوص کب آئے گا؟ جب علی ولی اللہ علی کی ولایت کا اعلان ہوگا۔ عبادت، آج کل لوگ عبادت تھوڑی کرتے، تجارت کرتے ہیں، اے اللہ موٹر سائیکل دے دے، اے اللہ کار دے دے، اے اللہ بنگلہ دے دے۔ آپ عبادت کرنے آئے ہو، تجارت کر رہے ہو؟ تجارت کیا تو میرے مولا علی نے کیا بھی تو خالق کے ساتھ کیا، جان کی بازی لگا کے تجارت کی، بستر رسول پہ سو کے تجارت کی۔ میں نے کیا عرض کیا؟ بستر رسول پہ سو کے تجارت کی، یعنی سوتے ہوئے بھی علی نبی نظر آتا ہے، جاگتے ہوئے بھی علی ولی نظر آتا ہے۔ میں نے عرض کیا نعرہ حیدری، علی کے ہاتھ کی، علی کے صدقے میں 11 امام ہے، مولا علی کے صدقے میں 11 امام ہے، جو ان کو نہ مانے ان کی نسل حرام ہے۔ حیدری، علی کے یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ ہاتھ بلند کر کے حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدری، ایک سلوات ملی پڑی۔ محمد اللہ نے کہا وہ مسجد گرا دے جس میں میں ہوں تو نہ ہو۔ رسول اللہ نے غدیر کے میدان میں کہا وہ عبادت نہیں، جس میں میں ہوں اللہ ہے، محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ نہیں ہے۔ علی کی ولایت کا اعلان اتنا ضروری ہے، جس کو علی کے در سے عقیدہ نہیں ملا۔ علی کے ہاتھ کی چھوٹی سے جنبش میں نبی کے دین کی عمر دراز ملتی ہے۔ علی کے ہاتھ کی چھوٹی سے جنبش میں نبی کے دین کی عمر دراز ملتی ہے۔ تمہیں نماز میں میرا علی نہیں ملتا، مجھے علی میں ہی ساری نماز ملتی ہے۔ نعرہ حیدری حیدری حیدری، بلندر سلوات پڑھے محمد وہ بتائے گا، جس کے دل میں حب علی ہے وہ بتائے گا، میں نعرہ لگاؤں گا وہ ہاتھ اٹھائے گا۔ ہاتھوں بلند کرتے جی اور سلامت رہے میرے بچے۔ حیدری یا علی یا علی یا علی۔ تو عزائر محترم، ہم عبادت نہیں کرتے، تجارت کرتے ہیں۔ اے اللہ یہ بندش ہے یہ کھول دے، اے اللہ یہ مشکل آسان کر دے۔ نماز پڑھنے جا رہے ہیں عبادت کے لیے، تجارت کرے جا رہے ہیں، لیکن فرش عزا پہ آتا ہے تو تجارت نہیں کرتا۔ میں کیسے کہوں؟ یہ بی بی زہرا کی دعا ہے فرش عزا، یہ اشک جو بہتا ہے یہ دعا فاطمہ زہرا ہے، ولایت علی اور اشک عزا، امام حسین کی غم میں رونا، یہ بی بی زہرا کی طرف سے ہمیں ملا ہے۔ دیکھیے عزائر محترم کہ آپ مجلسوں میں ضرور آیا کریں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ ہمارا تعلق قاتلین سے نہیں ہے، مقتولین سے ہے، ظالمین سے نہیں، مظلومین سے ہے، مظلوموں سے تعلق ہے، امام حسین سے تعلق ہے۔ اور تبرک کا ذائقہ ضرور چکیں تاکہ پتہ چل جائے کہ جنت کا ذائقہ کیا ہوا کرتا ہے۔ ارے غور نہیں فرمو، میں نے کیا کیا آپ کے سامنے سبیل کا پانی حضرت عباس علمدار کے سبیل کا پانی ضرور پیا کریں تاکہ پتہ چل جائے کوثر کا ذائقہ کیا ہوا کرتا ہے۔ نعرہ
حیدری کہا نا جنت کا ٹکڑا ہے، جہاں جہاں علم لگتا ہے، تابوت نکلتا ہے، تازیہ نکلتا ہے، سبیل بنتی ہے، فرش اعظم بچتا ہے، کالے لباس پہن کے جاتے ہیں، وہاں جنت کا ٹکڑا ہو جاتا ہے۔ اب جو ہے امام حسین کے تبرک کو چکھ کے سمجھ لینا ذائقہ ہے جب جنت کیا ہوا کرتا ہے، اور سبیل کا پانی پی کے سمجھ لینا ذائقہ ہے کوثر کیا ہوا کرتا ہے۔ کیونکہ جنت ہے، ہمیں جنت مل چکی ہے۔ آدم جنت میں جائیں گے، نوح جنت میں جائیں گے، موسیٰ جنت میں جائیں گے، ابراہیم جنت میں جائیں گے، یہ تمام جنت میں جانے والے ہیں۔ حسن و حسین جنت میں لے کے جانے والے ہیں۔ میں کیا سمجھوں؟ دیکھیے عزیزان محترم کہ آپ عزیزان گرامی، یہ مولا علی کی جو رفتار تھی، گفتار تھی، اس پہ آپ کبھی غور کیجیے کہ اونٹ کی طرح رسول اللہ کی، اونٹ کے بچے کی طرح رسول اللہ کے پیچھے۔ یہ نہیں کہا کہ دمبے کا بچہ، سمجھ میں آ رہی بات؟ دمبے کا بچہ اگر کوئی رزق آتا ہے، گھاس آتی تو ادھر ادھر ہو جاتا ہے، اونٹ کا بچہ کبھی بھٹکتا نہیں، اس کو ہدایت سیدھے راستے پہ چلتا ہے۔ اونٹ کا بچہ ادھر ادھر اگر رزق بھی آ جائے تو ماں کو چھوڑتا نہیں ہے، اپنے صحیح راہ ہدایت کرتا رہتا ہے دوسروں کو، صحیح راستہ، صراط مستقیم کی طرف۔ لیکن دمبے کا بچہ آپ دیکھیں، تھوڑی سی گھاس آ گئی تو ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہے کبھی؟ آپ نے غور کیا ہے؟ ہر جگہ پہ، ہر موڑ پر، ہر منزل پر، ہر مقام پر رسول اللہ کے ساتھ علی رہے۔ علی آئے تو آغوش رسالت میں آئے، نبی گئے تو علی کے آغوش میں گئے۔ ہر جگہ علی رسول کا سایہ بن کے رہا، نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ ہر جگہ رہے، چاہے غار میں بولو، چاہے بخار میں بولو، چاہے پہاڑ پہ بولو، چاہے آسمان پر معراج میں بولو، چاہے آسمان پر بولو، چاہے زمین پر بولو، چاہے جنگ کے میدان میں بولیے، ہر جگہ رہے۔ اور یہ دیکھیے ایک بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی تلوار بھی علی کو ملی، اللہ کے ہاتھ بھی علی کو ملے۔ اللہ کا ہاتھ بھی علی کے لیے، اللہ کی تلوار بھی علی کے لیے۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ علی کا ہاتھ بھی علی، اللہ کا ہاتھ بھی علی، اللہ کی تلوار بھی علی۔ یہ اللہ کی تلوار ہے، صرف مولا کائنات اٹھا سکتے ہیں، یہ امام زمانہ اٹھا سکتے ہیں، امام حسین اٹھا سکتے ہیں۔ جو امام ہوگا وہی تلوار اٹھا سکتا ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کر دے میں آخری امام ہوں تو اسے کہے کہ ذوالفقار لا کے بتا دے، میں مان لوں گا۔ دیکھیے عزیزان محترم، جنگ احد میں مولا علی کو ذوالفقار ملی، نازل بھی اللہ کی جانب سے، اللہ کی جانب سے نازل ہوئی۔ اور کیسے نازل ہوئی آپ کو پتا ہے؟ جبریل امین آواز بلند کرتے ہوئے آئے، شاعر مردہ شریعت قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ علی جیسا کوئی جواب نہیں، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں۔ ہم کہیں گے جبریل امین آپ توریت لاتے رہے، انجیل لاتے رہے، زبور لاتے رہے، قرآن لاتے رہے، صحف ابراہیم لائے، صحف موسیٰ لائے، 120 سے زیادہ صحف لائے ہیں، اللہ کی کتابیں لاتے رہے تو خاموشی کے ساتھ آتے رہے، لیکن جب علی کی تلوار لائے تو آواز بلند کرتے ہوئے کیوں آئے؟ کہا کہ صاحب کتاب نبی بہت ہے، صاحب ذوالفقار علی صرف ایک ہے، علی بن ابی طالب۔ غور نہیں فرمایا؟ نعرہ حیدری علی علی اللہ کے نبی صاحب کتاب بہت ہے، لیکن اللہ کے ذوالفقار اٹھانے والا علی یا اس کے بیٹے امام اٹھتے ہیں وہ ہیں۔ معصوم ہی اٹھا سکتا، وہ بھی 14 معصومین میں سے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جو ترک اولا کرتا وہ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ جب نبی پر اللہ فتویٰ لگا دیتا ہے، اگر علی کی ولایت کا انکار کرتا ہے کہ ترک اعلیٰ کر دیا، ترک اولا کر دیا، تو مولوی کی کیا بات ہے؟ میں نے کیا عرض کیا، آپ کے سامنے اپنے غور نہیں فرمایا میرے دوستوں، میرے عزیزوں۔ دیکھیں جنگ احد کے میدان میں کیا ہوا تھا آپ کو پتا ہے؟ سب بھاگ گئے پہاڑ پہ، کیونکہ شیطان نے آواز بلند کی، قتل محمد قتل ہو گئے۔ ہم کہیں گے محمد قتل نہیں ہوتا، محمد کو موت نہیں آتی، محمد مرتا نہیں ہے، محمد تو دوسروں کو شفا دیتا، زندگی دیا کرتا ہے، زندگی دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک پتھر آ کے رسول اللہ کے رخسار پر لگا اور دانتوں سے خون بہنا شروع ہوا۔
ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے آواز دی یا علی میری مدد کے لیے آئیے. اب سمجھ میں آتا ہے اللہ سے مدد مانگو تب بھی علی مدد کرتا ہے. اگر اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ سردار نبی جنگ کے میدان میں یہ نہیں کہتا یا اللہ مدد کر دے, اور کوئی بات ہے, میں کیا کر رہا تھا محترم, کہا کہ یا علی مدد کے لیے آئیے. مولا علی نے دیکھا کافروں کی تلوار نبی کے گردن تک آ گئی تھی. مولا علی نے گھوڑے کو ایڑ دی اور طواف کر رہے ہیں, دائیں ہاتھ میں تلوار ہے, مشرکوں کی گردنیں اڑتی جا رہی ہے, مشرکوں کی گردن اڑتی جا رہی ہے, مولا علی طواف کر رہے ہیں. اب تو نہیں آتا ہے کہ کل ایمان کعبہ ایمان کا طواف کر رہا ہے. نعرے حیدری مولا علی کے صدقے میں 11 امام ہے, مولا علی کے صدقے میں 11 امام ہے, جو ان کو نہ مانے ان کی نسلیں رحمت ہے. نعرے ہاتھوں بلند کر کے حیدری علی علی علی. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری. تو کل ایمان کعبہ ایمان کا طواف کر رہے ہیں. ایک مرتبہ مولا علی کے ہاتھ دائیں ہاتھ میں تلوار ہے, مشرکوں کی گردن اڑتی جا رہے ہیں. مولا علی رسول اللہ کا طواف کر رہے ہیں. وہاں پہ اپنے دور جو تھے رسول اللہ کے صحابہ پہاڑ پہ بھاگے جا رہے ہیں. یہاں پہ دشمنوں کو روکنا بھی ہے, ان کو بھلانا بھی ہے. مولا علی نے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں تلوار پھینکی, دائیں ہاتھ سے رسول اللہ کو اٹھایا, بلند کیا اور کہہ رہے آ جاؤ, واپس آ جائیے, رسول اللہ زندہ ہے, رسول اللہ مرتا نہیں ہے, زندگی دیا کرتا ہے. اور ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہا ہذا محمد ہذا محمد ہذا محمد, محمد مرتا نہیں زندگی دیا کرتا ہے. اللہ کی مشیت کو یہ بات اتنی پسند آئی, کہا کہ غدیر کا میدان ہوگا, یہ محمد علی کو بلند کر کے کہے من کنت مولا فہذا علی المولا. نعرے حیدری شانے مرجع شانے ارشا قوت پروردگار لا بتا الا باللہ. ہاتھوں بلند کر کے علی علی مدد حق حیدری. تو عزیزان محترم, عزیزان گرامی, یہ علی کی ولایت ہے جو بچائے رکھے ہوئے ہمیں. کہا کہ مولا علی نے رسول اللہ کو بلند کر کے ہذا محمد ہذا محمد ہذا محمد. غدیر میں یہی اللہ کو اتنی بات پسند آئی. عہد کے میدان میں رسول اللہ نے علی کو اٹھا کے کہا ہذا علی مولا ہذا علی مولا ہذا من کنت مولا فہذا علی. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. جہاں جہاں میں مولا وہاں وہاں علی مولا. جہاں جہاں میرا نام آئے گا وہاں وہاں علی کا نام آئے گا. اور نہیں فرما میں کیسا تھا, جہاں جہاں میرا نام آئے گا وہاں وہاں علی کا نام آئے گا. عبادت میں لے لو, چاہے زکات دیتے ہوئے لے لو. بس میں نے علی عزیز محترم وقت تمام ہو رہا ہے. دیکھیے میرے دوستوں میرے عزیزوں کہ یہ ذوالفقار آسمان سے زمین کی طرف نازل ہوئی. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ, شدید طور پہ جو حدید آیا ہے وہ امام وقت علی بن ابی طالب کا آیا ہے, کے لیے آیا ہے. آج امام زمانہ کے پاس ہے, امام وقت کے پاس ہے, امام زمانہ کے پاس ہے. ایک چمکتی ہوئی تلوار ابھی باقی ہے, ایک چمکتی ہوئی تلوار ابھی باقی ہے. انتقام شاہ ابرار ابھی باقی ہے, ایک چمکتی ہوئی تلوار ابھی باقی ہے. انتقام شاہ ابرار ابھی باقی. مرحبا آپ کو معلوم نہیں شاید آخری ہے میرے قرار ابھی باقی ہے. زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد. لعنت بے شمار لعنت. حیدری. اللہ محترم ایک مل کر بہترین سلوات پڑھیے آپ محمد صلی اللہ محمد والی محمد وعجل فرجہم وآل محمد. تو میرے دوستو آپ دیکھیں جہاں پر ذوالفقار نازل ہوئی اللہ کی جانب سے,
ایک وجہ یہ بھی تھی ذوالفقار کے نازل ہونے کی کہ کربلا میں واحد قبر بنی علی اصغر علیہ السلام کی. ایک سلوات علی یا علی. اسی ذوالفقار سے ایک واحد قبر امام حسین علیہ السلام نے بنائی. کہاں پہ؟ کربلا کی سرزمین. علی اصغر علیہ السلام وہ شہزادہ ہے جو 10 رجب کو پیدا ہوا. 10 رجب سن 60 ہجری. 10 رجب سن 60 ہجری اور 10 محرم 61 ہجری کو علی اصغر 6 مہینے کے ہوں گے. قربانی کرنے کے لیے 6 مہینے کا ہونا ضروری ہے. یہی وجہ ہے مولا حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی تھی کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دیجئے، کیونکہ علی اصغر ایک دن کم تھے قربانی کے اور علی اصغر کی قربانی بھی پیش کرنی تھی. ایک رات کی مہلت دے دیجئے. اور ایک رات کی جو مہلت تھی اس میں آقا حسین گریہ کرتے. حضرت عباس علمدار سے کہا فہرست تیار کریے جو شہید ہوں گے. اس میں اصغر کا نام تھا. قاسم ملک کے کہتے ہیں کیا میرا نام نہیں ہے؟ کہا آپ بھی شہید ہوں گے، علی اصغر بھی شہید ہوں گے. کل موت کیسی ہے؟ کہا شہد سے زیادہ شری ہے. قاسم علیہ السلام نے فرمایا علی اصغر 6 مہینے کے ہوں گے. 10 عاشورہ کو 10 رجب سے لے کے 10 محرم تک 6 مہینے کے. اب جو ہے علی اصغر کا نام آیا. رات میں جب حسین علیہ السلام ہر ایک خیمے میں جاتے ہیں تو ہر ایک ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہے. علی اکبر کی ماں کہتی ہے ام لیلا کل تیرا یہ چہرہ خون و خاک میں مل جائے گا. جب رباب ام رباب کے خیمے کے پاس آئے تو چھوٹے ہوئے بچے پارچے میں لپیٹ کر بی بی کہتی ہیں اصغر تو اتنا چھوٹا ہے کہ میں تجھے کہہ بھی نہیں سکتی کہ میدان میں جا کے قربانی پیش کر دے. میں کہوں گا ام رباب علی اصغر بہت بہادری کے ساتھ لڑے گا. ہاں زدارہ نے مظلوم میں کر آپ فرش عزا پہ آئے ہیں، حق فرش عزا نبھا دیجئے گا. بی بی زہرا منتظر ہوتی ہیں ایک رومال لے کر. کبھی اشک عزا جو نکلے اور رومال میں جگہ مل جائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی. ایک مرتبہ اصغر علیہ السلام فجر عاشورہ بھی کڑجل جوان علی اکبر نے اذان دی فجر کے وقت اور عصر کے وقت. امام حسین بوڑھا باپ شہید ہوگا عاشورہ کے روز. لیکن جب امام حسین نے آواز بلند کی حل من ناصرین ینصرنا، اے کوئی جو میری مدد کی کرے، تو ایک مرتبہ چھوٹے سے علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا. دیکھیے ہمیں کربلا کی زیارت نصیب ہو جب کھل جائے تو ہمیں امام حسین کی زیارت نصیب ہو، روزے کی امام حسین حضرت عباس کے روزے کی زیارت نصیب ہو، بی بی زہرا راضی ہو جائے ہم سے. علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا. دیکھیے گہوارہ ہم محرم میں اسی لیے نکالتے ہیں جس کو اولاد نہیں ہوتی ہے وہ علی اصغر کے گہوارے پر منت مانگے تو پھر اسے اولاد ہو جاتی ہے، اس کے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں. وہ بادشاہ علی اصغر ہے کہ ایک مرتبہ علی اصغر جو ہے وہ 6 مہینے کے ہے. امام حسین نے جب حل من ناصرین ینصرک کہا تو ایک مرتبہ علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا. میں حاضر ہوں. آواز آئی، کنیز کی آواز آئی. امام حسین مقتل سے آئے، علی اصغر کو لیا. ام رباب نے پارچے میں لپیٹا، علی اصغر کو دیا اور علی اصغر کو لے کے امام حسین نے پیار کیا، سینے سے لگایا. چھوٹا سا بچہ ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے. ماں دودھ بھی نہیں پلا سکتی، پانی بھی نہیں پلا سکتی. عزاداروں کتنی پیاس تھی کربلا کے میدان میں. کربلا کے میدان میں جو پیاسے تھے وہ زندہ رہ گئے اور جن کے پاس قوم اشکے کے پاس پانی تھا وہ مر گئے ہمیشہ کے لیے. ہاں عزاداروں، ایک مرتبہ سکینہ نے امام حسین کے دامن کو پکڑا. کہتے ہیں بابا آپ علی اصغر کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا میں اسے پانی پلانے لے کے جا رہا ہوں. سکینہ تڑپنے لگی، بابا ہم بھی تو پیاسے ہیں بابا، ہمیں بھی لے چلیے بابا. اللہ تاش پانی، اللہ تاش پانی، اللہ تاش پانی. سکینہ کو منوایا، سکینہ ہم پہلے اسے پلا لائیں پھر آپ کو بھی پلا دیں گے. ایک مرتبہ امام حسین بچوں کو لیے ہوئے جا رہے ہیں اور پیش کیا کہ 6 مہینے کا بچہ ہے.
اسے آپ پانی پلا دیجئے. اگر آپ کو لگتا ہے اس کے بدلے میں پانی پی لوں گا تو میں اس کو جلتی ہوئی سرزمین پر رکھ دیتا ہوں. اصغر نرم بدن کے تھے, گرم زمین پر امام حسین نے رکھ دیا. ایک مرتبہ قوم اشکیا رونے لگی, بغاوت ہو جائے گی. ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا بغاوت ہو جائے گی, ہرملا آئینہ آئینہ ہرملا, تیر کھینچ اور تیر کمان دے. علی اصغر کو امام حسین نے جلتی ہوئی سرزمین سے اٹھا کے سینے سے لگایا. شبیر نے اس جان کو ہاتھوں پہ اٹھایا, چلے سے کمادار نے بالا تیرے ملا, کم ہو گئے اسے مثل کما. شبیر نے بچایا, کم ہو کے اسے مثل کما ہے, شبیر نے بچایا. دیکھیے کہ ہرملا کے ہاتھ میں تیر ہے اور وہ تیر چلانے والا ہے, اور سامنے کبھی خیمے میں ام رباب کہتی ہے میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے. ایک روایت میں بی بی زہرا سامنے آتی ہے, میرے بچوں نے تیرا کیا بگاڑا ہے, اے ہرملا تو 6 مہینے کے بچے کو کیوں ذبح کر رہا ہے. دیکھیے جو تیر ہرملا کے پاس ہے وہ کتنا بڑا ہے, علی اصغر کتنے چھوٹے ہیں. 6 طریقے کے تیر تھے ہرملا کے پاس. ایک تو پرندے کو مارنے والا تیر, ایک ہرن کو مارنے والا تیر, ایک جانور کو مارنے والا تیر, ایک شیر کو مارنے والا تیر, اور ایک اونٹ کو ذبح کرنے والا تیر. لیکن یہ اونٹ کے ذبح کرنے والا تیر تھا, اس سے قسم کھائی تھی کہ ہم لوگ انسان پر نہیں اسے استعمال کریں گے. لیکن کربلا کے میدان میں جو اونٹ جس سے ذبح کیا جاتا ہے, نہر کیا جاتا ہے, وہ تیر علی اصغر پر کھینچا ہوا ہے. چلے سے کمادار نے بالا تیرے ملایا, کم ہو کے اسے مثل کما شے نے بچایا. مانند ازل نابی کے تیرے ستم آیا, شبیر بچا رہے نازوں کے پلے کو, بازو پہ لگا توڑ کے ننھے سے گلے کو. ہاں زدار مطلوب ہے, بازو پہ لگا توڑ کے ننھے سے گلے کو. فوارہ چھوٹا حلق سے بچے کے لہو کا, سب خون میں تر ہو گیا ننھا سا تلو کا. دم آ کے رکا حلق میں تشنہ گلو کا, خون منہ سے اگلنے لگا, خون منہ سے اگلنے لگا وہ دودھ کا بو کا. ننھی سی وہ ٹوپی بھی گری جاتی تھی سر سے, جب آتی تھی ہچکی تو لپٹتا تھا پدر سے. ادادارو بڑا مجمع ہے, آج آپ پرسہ دینے آئے ہیں تو پرسے کا حق نبھا دینا. میرا باپ گریہ کر رہی ہے, فاطمہ زہرا رو رہی ہے, ہم تو سن کے روتے ہیں. شہزادی زینب دیکھ کے کتنا روئی ہوگی, اور نے محمد کا ماتم نہیں کیا. علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا, شہزادی زینب گریہ کرتے رہی. علی اکبر کے سینے پہ برچی کا پھل چبھا, شہزادی زینب روتی رہی. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزادارو شرما کے نہ رونا, ایسے رونے جیسے بوڑھی ماں جوان کا ماتم کرتی ہے, کیونکہ زہرا نے حسین کو چکی پیس پیس کر بڑی محنت سے پالا ہے. جزاکم ربکم. عزادارو حسین علیہ السلام کے ہاتھ پر بچہ جیسے ہی تیر چھوڑا, ہرملا نے حسین علیہ السلام اصغر تھے ایسے, جیسے ہی دیکھا تیر آ رہا ہے تو بابا کو بچایا اور گردن اوپر کر دی. علی اصغر نے اپنے گردن پہ تیر لیا. تیر مارا جاتا ہے صرف سوراخ کرنے کے لیے, زخمی کرنے کے لیے, لیکن جب اصغر کو تیر لگا تو اصغر شہید ہو گئے, ذبح ہو گئے, نہر ہو گئے. کیا سن رہے ہیں؟ حسین نے کلیجے سے لگایا. دیکھیے کہ یہ جو اصغر خون نکلا, جو حسین علیہ السلام نے آسمان کا رخ کرنا چاہا, آسمان نے انکار کیا, زمین نے انکار کیا. حسین علیہ السلام نے اپنے چہرے پہ کیوں ملا آپ کو پتا ہے دوستو؟ کیونکہ روز محشر فاطمہ زہرا سمجھ جائے گی کہ علی اصغر کیسے ذبح ہوئے تھے, کون سے تیر سے ذبح ہوئے تھے. یہی شباب سلزلہ نے امام حسین کے خون کو اپنے چہرے پہ ملا, اور خیمے کے پاس جب آئے تو زینب بھی رونے لگی, سقیدہ بھی رونے لگی, اور میرا باپ بھی رونے لگی. حسین کے چہرے پہ خون اس لیے تھا کہ روز محشر زہرا سمجھ جائے علی اصغر شہید ہو گئے. سلزلہ نے اپنے منہ پہ حسین کے خون لگایا, خیمے کی طرف آیا, ارے سقیدہ رونے لگی, ارے صاحب میرا بابا شہید ہو گیا. سواری آئی سوار نہیں آیا. حاضر نے آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. اللہ ان آنسوں پہ رحمت نازل فرمائے, اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے. میں کہوں گا ایک مرتبہ عمر ساتھ سوال کرتا ہے, ارے جو ہے شہید تو 72 ہوئے ہیں, سر 71 ہے, 72واں سر کہاں ہے؟ کسی نے کہا امام حسین نے علی اصغر کی قبر کربلا میں ذوالفقار سے بنائی ہے. میں کہوں گا ذوالفقار بھی روتی تھی, بی بی زہرا بھی روتی تھی,
ایک مرتبہ دیکھا گیا بڑے بڑے گھوڑے پر بڑا نیزہ لیے ہوئے لوگ آتے، امام حسین اتنا روئے تھے کہ قبر اصغر بھیگ گئی تھی. بڑا سا نیزہ لیے ہوئے آتے، جہاں نرم زمین دیکھتے، نمی دیکھتے، وہیں پر نیزہ بھونکتے. ایک مرتبہ ایک زمین پر جو نیزہ بھونکا اس میں الجھ کے علی اصغر نیزے میں آئے. دیکھیے علی اصغر وہ واحد شہید ہے جو 3 مرتبہ شہید ہوئے ہیں. ایک مرتبہ زرملہ کے تیر سے، دوسرے مرتبہ نیزے سے، ایک مرتبہ نیزے کو نکالا، تیسری مرتبہ خنجر سے، تلوار سے علی اصغر کے گردن کو کاٹ دیا اور لوگ نیزے پہ چڑھا دیا. علی اصغر کا بدن کہاں گیا؟ ایک کالے لباس میں ایک بی بی گھوڑے کے پیچھے دوڑتی، سومے سے جو گود اٹھتا تھا جمع کرتے جاتی تھی، آواز دیتی واہ حسینہ، واہ مظلومہ. آپ کو پتا ہے علی اصغر کا بدن کہاں گیا؟ سر تو نو کے نیزہ پہ تھا، عباس کا سر نو کے نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں تھا، علی اصغر کا سر نو کے نیزہ پہ تھا. بدن کہاں گیا جو وہاں پہ چھوڑ کے چلا گیا؟ جس طرح امام حسین کے بدن کو پامال کیا گیا، گھوڑوں کی نال بندی کی گئی، علی اصغر کا بدن بھی کربلا کی سرزمین پر پامال ہوا. ارے ایک نقاب پوش بی بی گھوڑے کے پیچھے دوڑتی، واہ حسینہ، واہ مظلومہ. لعنت اللہ کا واسطہ ہے اس کورونا وائرس کو دور کرتے، سب سے مخلوقات کو بچانے. ماتم حسین 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 حسین. بلا لائے سکینہ کو، بلا لائے سکینہ کو، کوئی زندان سے جا کر سر عباس آتا ہے. کہا زینب نے یہ رو کر سنبھالو بیویوں چادر، سر عباس آتا ہے. کہا زینب نے یہ رو کر سنبھالو بیویوں چادر، سر عباس آتا ہے. کہا زینب نے یہ رو کر سنبھالو بیویوں چادر، سر عباس آتا ہے. یہ غیرت کا خدا ہے، اس کی غیرت کا تقاضا کیا، کھلا سر دیکھ کر نیزے سے جو یہ سر گراتا تھا. نہیں ہے پاس گر چادر، نہیں ہے پاس گر چادر، تو رکھ لو ہاتھ ہی سر پر، سر عباس آتا ہے. کہا زینب نے رو کر سنبھالو بیویوں چادر، سر عباس آتا ہے. کہا زینب نے رو کر سنبھالو بیویوں چادر، سر عباس آتا ہے. بلا لائے سکینہ کو، بلا لائے سکینہ کو، کوئی زندان سے جا کر سر عباس آتا ہے. کہا زینب نے رو کر سنبھالو بیویوں چادر، سر عباس آتا ہے. یہ غیرت کا خدا ہے، اس کی غیرت کا تقاضا کیا،
کھلا سر دیکھ کر نیزے سے جو یہ سر گراتا تھا، نہیں ہے پاس گر چادر، نہیں ہے تو رکھ لو ہاتھ ہی سر پر، سر عباس آتا ہے کہاں زینب نے یہ رو کر، سنبھالو بیویوں چادر، سر عباس آتا ہے۔ بھرا ہوگا لہو آنکھوں میں اس کی، خود ہٹاؤں گی میں بچپن کی طرح سے بھائی کا چہرہ دھلاؤں گی، اگر ممکن ہے تو دے دے، اگر ممکن ہے تو دے دے کوئی پانی مجھے لا کر، سر عباس آتا ہے کہاں زینب نے رو کر، سنبھالو بیویوں چادر، سر عباس آتا ہے۔ مجھے اٹھنا پڑے گا بیویوں تعظیم تو اس کی، میں عمر بنی کی سمت سے غازی کو چوموں گی، سنبھالے سر کوئی آنو، سنبھالے سر کوئی آنو، محمد کے یہاں آ کر، سر عباس آتا ہے کہاں زینب نے یہ رو کر، سنبھالو بیویوں چادر، سر عباس آتا ہے۔ اسی احساس سے اس نے نظر اپنی جھکائی ہے، اسی احساس سے اس نے نظر اپنی جھکائی ہے، اسے معلوم ہے یہ کتنا غیرت مند بھائی ہے، چھپائے کس طرح زینب، چھپائے کس طرح زینب، پڑے ہیں نیل شانوں پر، سر عباس آتا ہے۔ اسی احساس سے اس نے نظر اپنی جھکائی ہے، اسے معلوم ہے یہ کتنا غیرت مند بھائی ہے، چھپائے کس طرح زینب، چھپائے کس طرح زینب، پڑے ہیں نیل شانوں پر، سر عباس آتا ہے کہاں زینب نے رو کر، سنبھالو بیویوں چادر، سر عباس آتا ہے۔ ملا پانی اسے پوچھا تو کیا بتلائے گی زینب، بھلا اس کی بھتیجی کو کہاں سے لائے گی زینب، نگاہیں اس کی ڈھونڈیں گی، نگاہیں اس کی ڈھونڈیں گی، سکینہ کو یہاں آ کر، سر عباس آتا ہے کہاں زینب نے رو کر، سنبھالو بیویوں چادر، سر عباس آتا ہے۔ بلا لائے سکینہ کو کوئی زندان سے جا کر، سر عباس آتا ہے۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین 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 حسین
बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात सलाम बोलने के बाद बिस्मिल्लाह सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसीर अस्सलामु अलैकी या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन अस्सलामु अलैकुम मौला व मौलाया अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा अस्सलामु अलैकुम सुल्तान या अबू हसन अली इब्न मूसा रज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अस्सलामु अलैका या साहिब ज़मान الأمان 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 السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك إمام الجان عبد الله تعالى فرجك وصلى الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته يا علي الله أكبر يا رسول الله نعرة يا علي يا علي يا علي يا حيدري يا علي एक साल होगा इसको गोद में करबला गया था ना तो कंधे पे लेके